السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا توبوا إلى الله، رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ساری حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی گلاب سرخ جوڑا نہیں پہن سکتا، کسی پھل میں مٹھاس نہیں آ سکتی، وہ جو چاہے کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز، جو علیم بذات الصدور ہے۔ انسان جو کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو سوچتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ نیکی سوچنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھنے کا وعدہ کیا۔ انسان کوئی نیکی کرنے کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کر سکا، کام نہیں ہو سکا، لیکن ارادے پر بھی اللہ ثواب لکھنے والے فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا۔ درود و سلام ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہا مرتبہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے اسلام کا دائرہ، اسلام میں وسعت اور کشادگی اتنی زیادہ رکھی ہے، اور جتنی زیادہ اللہ نے کشادگی رکھی ہے اتنا حقوق بھی، اتنے انعام بھی اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ جتنی کشادگی ہے، جتنی وسعت ہے، اب ظاہر سی بات ہے جتنا اسلام کا دائرہ پھیلے گا اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ چند حقوق اگر ہوتے تو اسلام کا دائرہ چھوٹا ہوتا، لیکن یہ اسلام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، کائنات کے جب تک قیامت آئے گی، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک کے لیے اسلام رہنے کے لیے آیا ہوا۔ جب اتنی لمبی مدت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اس نے، اللہ نے نظام بھی ایسے بنائے ہیں جو قیامت تک چل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لمیٹڈ ہے، 50 سال 60 سال یا 100 سال کی لمٹ ہے، اس کے بعد ریکوری ہونی پڑے گی یا دوبارہ بنانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے پروڈکٹس ہوتے ہیں، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ان کی، کوئی بھی چیز ہو ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ دن سے یہ تاریخ سے یہ تاریخ تک، یہ سال سے یہ سال تک یہ کام کا رہے گا، اس کے بعد یہ کام کے قابل نہیں رہے گا، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لمیٹڈ ہے، تو جو چیز ان لمیٹڈ ہوگی
تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اسلام کو ان لمیٹڈ بنایا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اب 100 سال 200 سال 500 سال ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جب اتنی لمبی مدت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حقوق کو، اسلام کے دائرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ترتیب دیا ہے کہ اگر اس پر انسان چلے گا تو ہر دور میں رہنے والا انسان کامیاب ہوگا، ہر زمانے میں رہنے والا انسان کامیاب ہوگا۔ تو حقوق، بہت سارے حقوق انسان پر اللہ نے عائد کیے ہیں۔ چند ہی حقوق ہیں یا 2-4 ہیں ایسا نہیں ہے۔ جس لائن میں انسان لگتا ہے یا جو چیز انسان اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے حق اللہ نے جوڑے ہیں، حق اللہ نے اس کے رکھے ہیں۔ ایک بادشاہ نے وصیت کی، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے وصیت کی کہ میرے بعد رعایا میں سے، حقوق قوم میں سے ایک شخص کو بادشاہ بناؤں گا، چونکہ اولاد نہیں ہے۔ تو بادشاہ بننے کی جو شرط اس نے رکھی، یہ شرط رکھی کہ میرے انتقال کے بعد ایک رات میری قبر میں رہنا پڑے گا، میرے انتقال کے بعد مکمل ایک رات میرے ساتھ قبر میں رہنا۔ تو جو شخص قبر میں رہے گا میرے ساتھ، دوسرے دن اس کو بادشاہ کا تاج پہنا دینا۔ یہ وصیت اس نے لکھ دی۔ اب یہ وصیت کو عام کیا گیا، بھئی دیکھو یہ بادشاہ کی وصیت ہے، جس کو بادشاہت چاہیے وہ ایک رات بادشاہ کے ساتھ انتقال ہونے کے بعد قبر میں رہنا پڑے گا۔ اب قبر کا معاملہ ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا، میں بادشاہت تو چاہیے لیکن شرط بڑی ڈینجر ہے، اس شرط کے ساتھ تو رہنا ناممکن ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس، سارے جو لالچی لوگ تھے ان کے پاس سب تک پہنچے کہ دیکھو بھئی مال ملے گا، بادشاہت ملے گی، لیکن رات میں قبر میں سونا پڑے گا۔ چلا کر ایک آدمی تیار ہوا، ایک غریب شخص جس کے پاس نہ گھر دار تھا، چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتا تھا، اس کی بیوی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، خاندان بھی نہیں تھا، صرف ایک گدھا تھا۔ وہ گدھے کو پال کر اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوتا کھانے کے لیے کرتا۔ تو اس کے اوپر انسانوں کی، یعنی خاندان میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا اور دوسرے مال کے اعتبار سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہ سوچا پہلے ہی میری زندگی پوری ختم ہو گئی ہے، اب اگر میں ایک رات سو جاؤں گا، اگر بچ گیا تو بادشاہت ملنے والی ہے، نہیں بچا تو ویسے ہی میری زندگی تو ختم ہونے والی ہے، میں ویسے ہی مالدار تو نہیں ہوں، بہت غریب ہوں، گدھا ہے، کھانے پینے کو بھی مجھے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ تیار ہو گیا، غریب شخص تیار ہو گیا۔ اب بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کا انتقال ہونے کے بعد بادشاہ کو جب قبر میں لٹایا گیا، ساتھ میں اس کو بھی بٹھایا گیا، قبر اوپر سے تختہ لگا کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ رات میں قبر میں رہا، فرشتے آئے سوالات کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک کے پاس آئے تو دوسرے کے پاس بھی، اب اسے بھی نظر آئے فرشتے۔ پھر وہ دل میں سوچا کہ میرے سے حساب ہی کیا لیں گے، نہ میں کمانے والا نہ کہیں خرچ کرنے والا، مال کا حساب تو میرے پاس ہے نہیں، لے دے کے گدھا ہے، وہ گدھے کے حساب سے جو بھی پوچھیں گے کیا کھلاتے ہیں بولے تو بولتا ہوں، کیا پلاتے ہیں بولے تو بولتا ہوں۔ فرشتے اس سے پوچھے، دوسرا کچھ تو نہیں پوچھیں گے۔ فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ فلاں دن تم نے صبح کے وقت میں گدھے کو بھوکا رکھا تھا، تو گدھے کو بھوکا رکھنے سے اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ تکلیف تمہیں بتا نہیں سکا، لیکن اس نے تکلیف اللہ کو بتلائی تھی، تو اس کی سزا یہ ہے۔ تو فرشتوں نے اسے کوڑے مارے، تو نے گدھے کو ستایا ہے۔ پھر اس کے بعد حساب شروع ہوا، جب سے گدھا تیرے پاس آیا ہے تو نے اتنے دن گدھے کو کھانا نہیں دیا، اتنے دن اسے پانی نہیں پلایا، اتنے دن تو اسے سردی میں رکھا، اتنے دن تو اسے بارش میں رکھا، سارے صرف ایک گدھے کا حساب لے کر اسے کوڑے برستے رہے۔ صبح ہوئی، تختہ کھولا گیا، اٹھتے ہی فوراً بھاگنا شروع کرا۔ لوگ اسے پکڑے، بھائی تم زندہ ہو، تم بادشاہ بن سکتے ہو، لوگ اسے پکڑے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی بات سب صحیح ہے، لیکن ایک گدھے کا حساب میں نہیں دے سکا، جب بادشاہ بن جاؤں گا تو پوری رعایا کا حساب میں کیسے دے سکوں گا۔ یہ چھوڑ کر یہ کہہ کر وہ دوڑ کر چلا گیا۔ تو جب وسعت، کشادگی زیادہ ہوتی ہے تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام کا دائرہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، جتنا انسان کو وسعت دی ہے، حقوق خود بخود آتے ہیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا مل گیا، اولاد مل گئی، تو اولاد کے حقوق
خود بخود اس پر آتے ہیں. شادی ہو گئی، بیوی کا حق خود بخود آئے گا، ماں باپ کا حق خود بخود آئے گا، تو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام نے سارے حقوق کو جتنے بھی انسان پر عائد ہیں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے. ماں باپ نہیں ہے، اولاد ہے، تو ان کا کیا حق ہے. ماں باپ اور اولاد سب ہیں، دوسرے بھائی بہنیں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. سارے حقوق کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ رحمت کا معاملہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ ایک کتا کسی کے پاس ہو، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے جو وحشیہ تھی، بدکار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو اس کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں دیکھا.